الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں تراویح میں سورۃ الاعراف کے دوسرے رکوع سے شروع ہو کر 21ویں رکوع پر مشتمل قرآن پاک کی آیات تلاوت کی گئیں۔ اس میں تلاوت کردہ آیات طیبات کا مفہوم قصہ آدم علیہ السلام و ابلیس، اس کی آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 25 حضرت آدم کی تخلیق اور اس کے متعلقات پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرما کے فرشتوں سے فرمایا کہ انہیں سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں آدم سے بہتر ہوں۔ چونکہ اس کی یہ بات حکم الہی سے انحراف تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کر کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو ابلیس نے قیامت تک کی مہلت مانگی، اسے لوگوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت دے دی گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں ہر طریقے سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے صرف اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں اس درخت سے کھا کر تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اس نے قسمیں کھا کر اپنے مخلص ہونے کا یقین دلایا۔ تو جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور وہ اپنے جسموں پر درختوں کے پتے چھپکانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ دعائی جو آج کل ہم مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر چلے جاؤ، وہاں تم ایک معین مدت تک رہو گے اور ایک مقرر مدت تک فائدہ اٹھاؤ گے اور تم اسی میں رہو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ لباس کا حکم اور اہمیت اگلی آیتوں میں بیان کیا۔ چونکہ ستر پوشی انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، اس لیے جنتی لباس اترنے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بغیر حکم کے اپنے جسموں پر درختوں کے پتے چھپکانے لگے تھے۔ اسی لیے پھر آیت نمبر 26 سے لباس اور اس کے متعلقات کا ذکر فرمایا کہ اے نبی آدم، ہم نے تمہیں لباس عطا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت ہے، اور تقوی کا لباس تو خیر ہی خیر ہے، یعنی ظاہری پردے کے ساتھ ساتھ شرم و حیا کا پردہ بھی ضروری ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جس لباس میں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں کہ وہ شرمگاہ کو ڈھانپے اور خوبصورت بھی لگے، وہ اسلامی لباس ہے، چاہے وہ تہمند ہے، چاہے وہ شلوار ہے، چاہے وہ پینٹ شرٹ ہے، چاہے اس کی کوئی بھی ہیئت ہے۔ اگر وہ دو شرطیں پوری کرتا ہے، ایک شرط کہ وہ شرمگاہ کو ڈھانپے اور دوسری شرمگاہ کو ڈھانپنے کے علاوہ کہ وہ خوبصورت لگے، تو یہ اسلامی لباس ہے۔ اس کی ہیئت کوئی بھی ہو، اسلام اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ ہاں، اگر کوئی عقیدت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا لباس پہنے گا تو اس کا یہ عمل خیر و برکت کا سبب ہوگا، لیکن اگر کوئی عقیدت سے پہنے گا تو بہتر ہے، لیکن لازمی نہیں۔ تو لیکن مذکورہ شرائط پر پورا اترنے والے کسی بھی لباس کو خلاف اسلام نہیں کہا جا سکتا۔ پھر فرمایا اے بنی آدم، شیطان تمہیں ورغلا کر کسی فتنے میں نہ ڈال دے،
جیسے اس نے حضرت آدم و حوا کو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر فتنے میں ڈال دیا تھا اور انہیں جنتی لباس کی نعمت سے محروم کر دیا تھا۔ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن شیاطین کو غلبہ انہی پر ملتا ہے جو دولت ایمان سے محروم ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جتنا ایمانی قوت سے محروم ہوتا جائے گا، شیطان کو اس پر اتنا ہی تسلط ملتا جائے گا۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا کہ مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف آبا پرستی میں گرفتار ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو فرمائیے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ نماز کے وقت زینت کو لازم پکڑو۔ یہ جو ہمارا تصور ہے نا کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم یہ چیز کوئی نہیں ذہن میں رکھتے، بس ٹھیک ہے جی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، بندوں کے سامنے زینت اختیار کر لی اور اللہ کے سامنے جیسا آیا ویسے ہی پہن لیا۔ تو نماز کے اندر جب مسجد میں آؤ تو اسلامی حکم ہے کہ زینت اختیار کر کے آؤ، لباس پر خوشبو لگا کے آؤ، تاکہ تمہارے بدن سے یا تمہارے لباس سے جو ساتھی باقی نمازی ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو آگے جی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز کے وقت زینت کو لازم پکڑو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاؤ لیکن راہ اعتدال نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اگلی آیتوں میں فرمایا کہ زینت حرام نہیں ہے، خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرنا، زینت اختیار کرنا یہ غیر شرعی نہیں ہے۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا کہ آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ وہ زینت جسے اس نے پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کیا ہے، اسے بندوں پر کس نے حرام کر دیا؟ اللہ سوال کر رہا ہے۔ یہ چیزیں دنیا میں بھی مومن کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان کی وساطت سے منکروں کو بھی مل جاتی ہیں اور آخرت میں تو ہیں ہی ایمان والوں کے لیے۔ میرے رب نے زینت کو حرام نہیں کیا، اس نے حرام تو ظاہری اور مخفی بے حیائی کو کیا ہے۔ ظاہری بے حیائی یا دل کی بے حیائی، اس سے منع کیا ہے کیا کہ تم اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو اور یہ نہ سوچو کہ تم نے سدا اس دنیا میں رہنا ہے۔ ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو ذرہ برابر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جو انبیاء کرام کی لائی ہوئی دعوت کو مانے گا نجات پائے گا، اور جو کفر و سرکشی کا راستہ اختیار کرے گا دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ اگلی آیات میں منکرین کا انجام بیان فرمایا۔ جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں وہ بہت جلد اپنا عذاب بھگتیں گے، اور جب ان کی موت کے وقت فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے ان کا تو نام و نشان ہی نظر نہیں آ رہا، اور وہ اقرار کریں گے کہ وہ کافر تھے۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ تم بھی انہی جنوں اور انسانوں کے گروہوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ سرکش تھے اور آگ کا ایندھن بن گئے۔ جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا تو وہ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے اور ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ ایک کہے گا تو میرے جنمی ہونے کا سبب بنا ہے، وہ کہے گا تیری وجہ سے میں بھی اس کھاتے میں پڑ گیا تھا اور آج مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کو گمراہی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس پر سخت عذاب کا مطالبہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب دوزخ میں داخل ہو جاؤ، سب دوسروں کو گمراہ کرنے کے مجرم ہو، سب کو دوزخ میں سب کو دگنا عذاب ہی ملے گا، اور کافروں کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے، کافروں کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے داخل ہونا ہے۔ یہ مثال اللہ نے قرآن میں خود دی ہے۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کے اوپر نیچے آگ ہوگی، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہوا کرتا ہے، اور ایمان والے جنتوں میں ہوں گے اور ہمیشہ جنتوں میں ہی رہیں گے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا انجام بیان کیا۔ آیت نمبر 43 میں واضح فرما دیا گیا کہ اہل ایمان ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، اور اگر ان کے سننے میں ایک دوسرے کے متعلق کوئی میل بھی تھا
تو اسے نکال دیا جائے گا تاکہ وہ جنتی نعمتوں سے صحیح طور پر لطف اندوز ہو سکے۔ اور اہل جنت جنت میں داخل ہوتے حمد الہی بجا لاتے ہوئے کہیں گے کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہم یہاں کبھی نہ پہنچتے اگر اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری نہ فرماتا۔ تو انہیں صدا دی جائے گی کہ اپنے اعمال کے سبب اب تم ہی اس جنت کے وارث ہو۔ اگلی آیتوں میں جنتیوں اور دوزخیوں کا مکالمہ بیان ہوگا، ادھر ایک دوسرے سے جو باتیں کریں گے اللہ نے قرآن میں اگلی آیتوں میں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 44 سے اہل جنت اور اہل دوزخ کا مکالمہ شروع ہوتا ہے کہ جنتی دوزخیوں سے کہیں گے کہ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور ظالم وہی لوگ ہیں جو لوگوں کو راہ خدا سے روکتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان کچھ لوگ ایک بلند دیوار پر ہوں گے، جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو پہچانتے ہوں گے وہ اہل جنت کو سلام کہیں گے اور دوزخیوں سے پناہ مانگیں گے۔ ان دیوار والوں کو اصحاب اعراف کہا جائے گا۔ یہ سورہ الاعراف اسی وجہ سے ہی ہے نا، ان کا تذکرہ ہے اس میں۔ تو ان کو اصحاب دیوار والوں کو اصحاب اعراف کہا جائے گا۔ وہ اہل دوزخ سے کہیں گے آج تمہارا جتھا اور تکبر تمہارے کسی کام نہ آیا، تم اہل جنت کی دنیا میں کمزور حالت دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی حصہ ملے گا ہی نہیں۔ آج انہی لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم ہر خوف سے آزاد ہو۔ پھر دوزخی جنتیوں سے کہیں گے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق سے نوازا ہے تو تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو۔ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر یہ نعمتیں حرام کر دی ہے، اور کافر وہی لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا آج تمہیں رحمت الہی سے دور کر دیا گیا ہے، کیونکہ تم آیات الہی کا انکار کیا کرتے تھے، تو آخر یہ منکر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا یہ قیامت بپا ہونے کے منتظر ہیں؟ اس وقت تو ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل دے رہا ہے۔ آیت نمبر 54 سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلائل شروع ہوئے، تاکہ ان دلائل قدرت پر غور کر کے منکرین کو قبولیت حق کی ترغیب ملے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے 6 ایام میں زمین و آسمان کو پیدا فرما دیا۔ 6 ایام میں زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا ایام سے مراد 6 ادوار ہو سکتے ہیں یا 6 ایام کا وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ یوم تو بنتا ہے سورج سے، سورج اس وقت بنا نہیں تھا، کیونکہ کائنات جب بنی تو سورج تو نہیں تھا نا۔ تو گویا کہ 6 دنوں کا جتنا ٹائم ہے یا اتنا ٹائم مراد ہے یا پھر 6 دور مراد ہے، کیونکہ اس وقت میں سورج چاند تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے سے پہلے بھی کائنات کو بنا سکتا تھا۔ اس نے 6 ایام میں اس لیے پیدا فرمایا تاکہ لوگ کاموں میں عجلت نہ کریں، اور کسی کام کا مرحلہ با مرحلہ ہونا ایک منصوبہ بندی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اس لیے فرمایا کہ واضح ہو جائے کہ کائنات کسی اتفاق سے نہیں بنی، بلکہ اسے ایک قادر حکیم ذات نے بنایا ہے، اور پھر کائنات بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کا اقتدار اپنے دست قدرت میں لے لیا۔ رات اور دن ایک نظام کے تحت چلتے ہیں، شمس و قمر اور ستارے ایک مربوط نظام میں بند ہوئے ہیں۔ پیدا بھی وہی کرتا ہے اور نظام بھی وہی چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت برکت والی ہے۔ تم عاجزی کرتے ہوئے اور مخفی طریقے سے اس کو پکارا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اس کو پکارا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تو ہے جو بارش سے پہلے رحمت بھری ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ جیسے زمین سے فصلیں اور نباتات نکلتی ہیں،
اسی طرح تم بھی زندہ ہو کر اپنی قبروں سے نکلو گے۔ عمدہ زمین عمدہ فصل دیتی ہے اور ناقص زمین ناقص فصل دیتی ہے، ایسے ہی وحی کی بارش سے بلند انسان بہت فیض پاتے ہیں اور گھٹیا انسان اس سے محروم رہتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں انبیاء کا تذکرہ فرمایا، پھر متعدد انبیاء کا ذکر فرمایا گیا تاکہ پہلے منکرین کی تباہی سے درس عبرت حاصل کرے اور اہل ایمان کو پہلے مومنوں کے تذکرے سے تسلی اور بشارت ملے۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو آپ کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ آپ گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں گمراہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور تم سب اپنے رب کا پیغام تم سب کو اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہیں اس پر تعجب نہیں ہے، تعجب تمہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن چند لوگوں کے سوا قوم نے آپ کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا اور منکرین کو غرق کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی، تو قوم نے آپ کو بھی گمراہ کہا، تو آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور تم تک رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تم اس پر تعجب نہ کرو کہ میں تمہیں میں سے ایک بندہ پیغمبر کیسے بن گیا، اور ایمان لا کر عذاب سے بچو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں پہلوں کا جان نشین بنایا اور تمہیں بے مثال جسمانی صحت عطا فرمائی، لیکن قوم نہ مانی اور عذاب کا مطالبہ کرنے لگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایمان والوں کو بچا لیا اور منکرین کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم کے مطالبے پر انہیں پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکلنے کا معجزہ دکھایا، لیکن وہ لوگ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے اور انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ پھر انہیں ایک شدید زلزلے کے عذاب نے آن پکڑا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں مردہ پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت توحید دی کہ تم انقضاء شہوت کا فطری طریقہ چھوڑ کر مردوں سے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اور یہ وہ بے حیائی ہے جسے پوری دنیا میں کوئی اور نہیں کرتا۔ لوگوں نے آپ پر تان کیا کہ تم بڑے پاک باز بنے پھرتے ہو، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ انہیں اس بستی سے نکال دو، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا اور ان سرکش لوگوں کی بستیوں کو اوندا کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور انہیں ماپ تول میں کمی کرنے سے روکا اور انہیں کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ تو سردار کہنے لگے کہ شعیب علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارا دین قبول کر لو۔ آپ نے فرمایا اگر ہم تمہارا دین قبول کریں تو پھر تو ہم نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اور ان ظالموں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو انہیں ایک کڑک نے آ لیا اور صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ پڑے ہوئے تھے اور ان کے گھر اسی طرح ویران ہو گئے جیسے یہاں کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ ان کے ہلاک ہونے کے بعد آپ ان کی طرف گئے اور فرمایا اے میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کے احکامات پہنچائے اور تمہیں نصیحت کی، تو اب میں ایک کافر قوم پر کیا افسوس کروں۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں تنبیہات فرمائیں اور لوگوں کو رویہ بیان کیا۔ آیت نمبر 94 سے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انبیاء کرام کو کسی بستی میں بھیجا اور لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جانی اور مالی مشکلات میں مبتلا کیا تاکہ وہ سرکشی کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن جب لوگوں نے ان تنبیہات سے عبرت نہ پکڑی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے آزمایا تو انہوں نے اس سے بھی عبرت نہ پکڑی اور کہنے لگے ایسے گرم سرد حالات تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتے رہے، تو نہ انہوں نے نعمت کو آزمائش سمجھا اور نہ ہی مصیبت کو آزمائش سمجھا، بلکہ اسے زندگی کا معمول سمجھ کر سرکشی میں آگے بڑھتے گئے۔ تو پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور یہ عذاب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے تو آسمان بھی ان پر رزق کی بارش کرتا اور زمین بھی ان کے لیے رزق کے خزانے اگلتی، لیکن انہیں ان کی سرکشی کے سبب پکڑ لیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ تو کیا یہ لوگ عذاب الہی سے پرامن ہو کے بیٹھ گئے؟ عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور عذاب الہی سے تو صرف نقصان اٹھانے والے لوگ ہی
پرامن ہوتے ہیں؟ کیا پہلی قوموں کی تباہی سے انہیں یہ سبق نہیں ملا کہ یہ بھی اپنے گناہوں کے سبب پکڑے جائیں گے؟ پہلوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا تو عذاب میں گرفتار ہو گئے، یہ جھٹلائیں گے تو یہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کو بیان کیا۔ آیت نمبر 103 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت شروع ہوتی ہے کہ جب انہیں فرعون اور اس کے درباریوں نے جھٹلایا تو جھٹلانے والوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا، کیونکہ ہر گناہ دراصل اپنی ذات پر ہی ظلم ہوتا ہے۔ پھر منکرین اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں تیرے پاس حق لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے پاس بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں۔ تو آپ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور گریبان سے اپنا ہاتھ نکالا ایسے تو 14ویں کے چاند کی طرح روشن و تاباں تھا۔ فرعون کے درباری کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ اپنے جادو کے بل بوتے پر تمہیں اس سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہ فرعون سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کچھ التوا میں ڈال دو اور پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کرو اور اس کا مقابلہ کرو۔ پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کر لیے گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمیں کچھ معاوضہ ملے گا؟ وہ کہنے لگا ضرور ملے گا، اور تم ہمارے مقربین میں شمار ہو جاؤ گے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے یا ہم کریں؟ آپ نے فرمایا پہلے تم ہی کرو۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا، اور ان کی رسیاں لوگوں کو سانپ نظر آنے لگیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنا عصا زمین پر پھینک دو، تو وہ ایک اژدہا بن گیا اور ان کی رسیوں کو نگلنے لگا۔ حق واضح ہو گیا، جادوگروں پر حقیقت یہاں ہو گئی، اور وہ ایمان لا کر سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے اپنی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے فوراً ایک چال چلی، تم میری اجازت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے ہو، تم بھی جادوگر ہو اور موسیٰ علیہ السلام بھی، تم نے اکٹھے ہو کر میرے خلاف چال چلی ہے، میں مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور پھر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم اپنے رب کی طرف دوڑنے والے ہیں، تو صرف ایمان قبول کرنے کی وجہ سے ہم پر یہ تشدد کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں حالت اسلام میں موت دے۔ فرعون کے درباری اس سے کہنے لگے آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر گرفت کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم انہیں اس لیے چھوڑتے ہو کہ یہ زمین میں فساد کریں؟ وہ کہنے لگا نہیں، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر اور استقامت کی تلقین کی۔ آپ کی قوم کہنے لگی کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم کیا گیا، اور اب بھی آپ نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں ان کا جانشین بنائے گا۔ فرعونیوں پر متعدد قسم کے عذاب اللہ نے کیسے نازل کیے؟ جب فرعونی سرکشی پر ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 61 سالی مسلط کی تاکہ وہ عبرت پکڑیں، لیکن ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ جب بھی انہیں کوئی نعمت ملتی تو وہ اسے اپنا حق سمجھتے، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی تو اسے حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور کہنے لگے تم ہمیں جو بھی جادو دکھاؤ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر ان پہ طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینڈک اور خون کے عذاب بھیجے گئے۔ جب بھی برتن کوئی اٹھاتے تھے اس میں مینڈک، ہانڈی میں چمچہ ڈالتے تھے تو اندر مینڈک، دسترخوان سے روٹی نکالتے تھے تو اندر سے مینڈک، یعنی کہ اتنا سخت عذاب ان کو مینڈکوں کا آیا، اور پھر طوفان، پھر جوؤں کا کہ وہ نکالتے ختم ہی نہیں ہوتی تھی اور ان کے سروں کو کھاتی تھی، وہ بھی بڑا سخت عذاب تھا۔ پھر خون، جو بھی روٹی نکالتے اس میں سے خون نکل آتا، سالن نکالتے خون، دودھ نکالتے خون، ہر جگہ پہ خون ہی خون، تو یہ بھی عذاب خون کا بھی ان کو آیا، لیکن وہ تکبر سے باز نہ آئے۔ وہ ہر عذاب آنے پر حضرت موسیٰ سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن عذاب ٹلنے پر وہ پھر سرکشی دکھاتے، تو اس سرکش قوم کو سمندر میں غرق کر دیا گیا
اور جس قوم کو فرعونی کمزور سمجھتے تھے، کون بلا؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل بلا کون؟ حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، ان کی اولاد، اور انہی میں سے یہ سارے انبیاء ہیں۔ تو حضرت موسیٰ فرعون کو، یہ فرعون کی قوم قبطی قوم تھی، ان کو کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، میں ان کو لے کے فلسطین جانا چاہتا ہوں۔ وہ جانے نہیں دیتے، وہ بنی اسرائیل کو قبطی قوم، فرعون کی قوم نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، تو ان کو یہ کمزور سمجھتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو کمزور قوم تھی، اس کمزور قوم کو اللہ رب العالمین نے طاقت عطا فرمائی، فضیلت دی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے مظالم سے نجات عطا فرما کر ان کو عالمین پر فضیلت عطا فرما دی۔ لیکن پھر بعد میں کون سا یہ بات آ گئے، اتنی فضیلت ملنے کے بعد پھر بھی یہ اپنی عادات آگے آ رہا ہے۔ ان کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچا کے آپ لائے، تو پھر اللہ نے آپ کو بلایا کہ آؤ 40 روزے رکھو، 40 راتوں کا چلہ کاٹو، اور آؤ میں تمہیں کتاب دوں۔ آیت نمبر 132 سے حضرت موسیٰ کو تورات ملنے کے احوال کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ 40 روزے رکھ کر تورات لینے طور پر گئے، حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ سے شرف تکلم ملا تو عرض کیا مجھے اپنا دیدار کروا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں میرا دیدار ممکن تو ہے، یہ جملہ قابل غور ہے، اس دنیا میں میرا دیدار ممکن تو ہے لیکن آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال ہی دیدار کے ممکن ہونے پر دلیل ہے۔ اگر دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سوال ہی نہ کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال ہی دیدار کے ممکن ہونے پر دلیل ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا کیونکہ اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے اس دنیا میں، ان کے لیے ہے کہ اگر یہ ایسا ہوتا تو حضرت موسیٰ کبھی بھی اللہ سے سوال نہ کرتے۔ کیوں؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر محال چیز کا سوال کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس پہاڑ کو دیکھیں، میں اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ برداشت کر گیا تو تم بھی میرا دیدار کر لینا۔ جب پہاڑ پر تجلی گری تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو اپنی مرضی کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ یا اللہ میں نے جو اپنی مرضی کی ٹھان لی تھی، مرضی کا سوال کیا، میں اس پہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد سامری کی سازش سے لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کو علم ہوا تو آپ غصے میں آئے، حضرت ہارون سے الجھ پڑے اور فرمایا تم میرے جانشین تھے، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ میں 40 راتوں کا چلہ کاٹنے کو طور پہ گیا، یہ پوری کی پوری قوم بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئی، تم کو میں اپنا جانشین بنا گیا، تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ جب آپ کا غصہ اترا تو آپ نے تختیاں اٹھائیں، وہ جو تورات کی تختیاں لائے تھے جن میں انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا۔ پھر آپ 70 بندے لے کر کوہ طور پر گئے، ان بندوں کی سرکشی کے سبب ایک زلزلہ آیا اور وہ 70 بندے مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ ہر برادری کا ایک سردار لایا تھا، ہر خاندان کا ایک سردار، 70 خاندانوں کا ایک ایک بندہ، اور وہ جب میں واپس جاؤں گا یہ بندے مر گئے، وہ تو ساری قومیں میری دشمنی کریں گی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ان کو زندہ کر دے۔ تو آپ کی دعا سے وہ زندہ ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ نے دعا کی اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان لوگوں کو ملیں گی جو تقوی اختیار کریں گے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ نے ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی۔ اس دعا کے جواب میں آپ سے فرمایا گیا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو نبی آخر الزماں پر ایمان لائیں گے، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں تفصیل سے مذکور ہوگا۔ وہ نبی امی لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے،
ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال کریں گے، خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا آپ لوگوں کو فرما دیں کہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تو